اب ہم ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں آپ کے یہ انویسٹمنٹ کریئر کے حوالے سے. آپ نے کب شروع کیا یہ؟ اچھا, یہ جرنی جیسے ہوتا ہے نا, ایک کوئی بڑی ٹھوکر لگتی ہے آپ کو لائف میں, پھر آپ کی جرنی اسٹارٹ ہوتی ہے. تو ہم لوگ جب یونیورسٹی گئے نا, تو اب یونیورسٹی وارک میں ہم لوگ BSc اکنامکس کر رہے تھے, تو وہاں ایسے نہیں ہوتا کہ ہر بندہ جو ہے پڑھ رہا ہے, کوئی اسائنمنٹ سبمٹ کر رہا ہے. وہاں ہر بندہ اپنی ایجوکیشن کے ساتھ نہ کچھ کر رہا ہوتا تھا. کوئی جو ہے ٹاپ انویسٹمنٹ بینک سے آلریڈی کچھ کر کے آیا ہوتا تھا, کوئی اپنی کوئی سوسائٹی کمیونٹی بنا رہا ہوتا تھا. تو ہم لوگوں نے انویسٹنگ اسٹارٹ کر دی وہاں پہ. آپ کو ہوتا ہے موبائل پہ اکاؤنٹ کھل جاتا ہے باہر, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس ٹائم پہ کرپٹو بڑا پاپولر تھا, تو ہم لوگوں نے جو ہے نا ایز اے سائڈ ہسل یہ چیز اسٹارٹ کر دی کہ چلو اس میں کوئی 200-400-500 پاؤنڈ لگاتے ہیں اور تھوڑا سا سیکھتے ہیں ساتھ ساتھ. تو شروع کے 1-2 سال تو اچھا رہا, اپ ڈاؤنز آتے تھے, لیکن اوور آل جو ہے وہ ٹھیک پروفٹ بن رہا تھا. لیکن تیسرا جو ہم لوگ آخری سال تھا نا یونیورسٹی کا, اس میں وہ سارا یہ جو پیسے ڈالے ہوئے تھے نا, آلموسٹ سارے ختم ہو گئے. بہت زیادہ پہلے پروفٹ ہوا, لیکن پھر جب وہ لاس ہوا نا, تو پھر اندازہ ہوا کہ یار یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. مطلب ہم لوگ پڑھتے ہوتے تھے, ایسا نہیں تھا, ہم لوگ مطلب اس کو ٹائم دیتے ہوتے تھے, بالکل ہی آنکھ بند کر کے کسی سے سن کے نہیں کر لیتے تھے. لیکن پھر بھی سوچا یار کوئی صحیح تو طریقہ ہوتا ہوگا نا جس طریقے سے لوگ انویسٹ کرتے ہیں. تو جب میں واپس آیا تو پھر میں نے یہ انویسٹنگ کی بکس جو ہے نا وہ پڑھنی شروع کی. اور انویسٹنگ کی سب سے مشکل جو کتاب ہے نا, کیونکہ میری عادت ہے آج بھی نا, اگر اس دن کے جو سب سے مشکل کام ہوگا نا وہ میں نے سب سے پہلے کرنا ہے, تو میں نے وہ منگا لی. اس کا نام ہے سیکیورٹی انالیسس. کس کی ہے؟ سیکیورٹی انالیسس وارن بفے کا جو ٹیچر ہے نا اس کی ہے, اور وہ اس ٹائم کو کور کرتی ہے 1920s اور 1930s. 1920s پیک بل مارکیٹ تھی اور 1930s گریٹ ڈپریشن. تو پورا بتاتا ہے کہ کیسے چیزیں اوپر چلی جاتی ہیں پھر نیچے آ جاتی ہیں. اب وہ کتاب خود 1000 پیج کی ہے, اور وہ کتاب ایسی ہے, ایک چیپٹر جب ختم ہوتا ہے نا اس میں لکھا ہوتا ہے کہ سی اپینڈکس فار ایگزامپلس, اور وہ جو اپینڈکس ہے نا وہ بھی 1000 پیج کی. تو میں تو دونوں 2000 پیج جمع کر کے A to Z اس کو پڑھا, 6 مہینے لگے. اس میں اور بھی کتابیں پڑھی, اس سے تھوڑا مائنڈ سیٹ بنا کہ ویلیو انویسٹنگ کیا ہوتی ہے. ویلیو انویسٹنگ ہے کہ ادھر ادھر نہیں انویسٹ کرنا, پہلے ایک بزنس میں انویسٹ کر رہے ہو نا اس کی ویلیو نکالو. پہلے یہ جو کام کرتے ہیں نا اس کے حساب سے ویلیو ہے کیا, پھر اگر پرائس اس سے کم ہے نا پھر انویسٹ کرنا ہے. تو پہلے 2 سال یہ چیزیں ساری سیکھی, پھر اس کو اپلائی کرنا تھا پاکستان میں. تو جو اگلے 2 سال تھے نا. اور کون سی کتابیں پڑھی آپ نے؟ اور بہت کتابیں, رچ ڈیڈ پور ڈیڈ, میں نے بیسک سائیکالوجی آف منی. آپ کے لیے فیوریٹ ٹاپ 5؟ میں نے 50 سے زیادہ کتابیں پڑھی ہوں گی انویسٹنگ پہ. اوہ نو. لیکن اس میں سے بہت ساری کتابوں کا لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا. پیٹر لنچ کی کتابیں یہ پھر بھی پاپولر ہیں. آپ بتائیں ٹاپ کی کتابوں کو ریکمینڈ کریں آپ انویسٹمنٹ پر. اگر آپ کوئی کتاب مجھے ریکمینڈ کرتے ہیں فار ایگزامپل, اگر کسی نے یہ کام کرنا ہے مجھے کرنا ہے سیکیورٹی انالیسس. سیکیورٹی انالیسس آپ کو ایسا تیار کرے گی کوئی کر نہیں سکتا. یہ یونیورسٹی میں ٹیکسٹ بک پڑھانے جا رہی ہے وہ والی کتاب ہے. یہ وہ ریڈنگ بک نہیں ہے کہ وہ مزہ آ رہا ہوتا ہے پڑھتے ہوئے. یہ ایکچوئل آپ کو پین پیپر لے کے بیٹھنا ہوتا ہے اور ٹھیک ٹھاک کام کرنا ہوتا ہے. اس میں کیا پین پیپر لے کر بیٹھ کر ساری چیزیں نوٹس کرنی ہے کہ یہ بندہ بتا رہا ہے. کانسیپچوئل کتاب ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ ریڈنگ کر رہے ہو, اسٹوری چل رہی ہے, مزہ آ رہا ہے. پورا بتایا ہوا ہے, پراپر ڈیٹیل ہے. پراپر ڈیٹیل مطلب آپ کو تیار کر دے گی, آپ کو سمجھا دے گی, ایک آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو. کیونکہ مجھے تو ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے پڑھا لکھا تو ہے الحمد للہ, لیکن اس فیلڈ کی کوئی خاص نالج نہیں رکھتے. تو اگر آپ اس فیلڈ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب پڑھیں. یہ کتاب پڑھیں, اور بھی بہت کتابیں ہیں. اور کون سی اچھی کتاب ہے؟ کتابوں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا سائیکالوجی آف منی پڑھ لیں, رچ ڈیڈ پور ڈیڈ پڑھ لیں. اس کے علاوہ آپ ہاؤ منی ورکس, یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے. اس طرح سے ڈفرینٹ کتابیں, وہ نا آپ کا مائنڈ تھوڑا وارم اپ کر دیں گی. پھر اگر آپ کا اور دل چاہے گا تو پھر آپ جو سکسیزفل انویسٹرز ہیں نا, ہاورڈ مارکس, پیٹر لنچ, فل فشر, یہ سارے وہ انویسٹرز ہیں, انہوں نے پھر اپنی انویسٹنگ کے اندر جو باریکیاں ہوتی ہیں نا وہ بتائی ہوئی ہیں. تو یہ جو 30-40 کتابیں میں نے پڑھی نا اس میں یہ ساری تھیں. لیکن پھر اگلا چیلنج یہ تھا, کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے پاکستان میں تو اسٹاک مارکیٹ تو مطلب کہتے ہیں کہ پیسے ڈبانے والی جگہ ہے. تو میں نے کہا یار یہ جو اس نے سارے پرنسپل سکھائے ہیں یہ پاکستان میں بھی تو کام کرتے ہوں گے نا. تو اس سے اگلے 2 سال یہ ساری نالج پاکستانی کمپنیوں پہ اپلائی کی. روز صبح اٹھ کے 8 بزنس نیوز پیپر پڑھنے تاکہ اکانومی کی گرپ بنے. پھر 100 کمپنیوں کی 10 سال کی اینول رپورٹس پڑھنی تاکہ کمپنیوں کے بزنس سمجھ آئیں. پھر جب یہ ختم ہو گیا نا, پھر میں نے کہا اب 2019 میں میں ریڈی ہوں انویسٹنگ کرنے کے لیے. یہ کمپنیوں کا جو آپ نے پڑھا ہے فائنینشیل رپورٹ, جی ہر جو لسٹڈ کمپنی ہوتی ہے نا وہ اپنے سارا ڈیٹا وغیرہ شیئر کرتی ہے. ایک رپورٹ کتنی بڑی ہوتی ہے؟ 300-400 پیج کی ہوتی ہے اینول رپورٹ ایک کمپنی کی 1 سال کی. اور 10 سال کی پڑھی آپ نے؟ 10 سال منیمم ہر کمپنی. جی بھائی میں سیکھا ہے نا سیکورٹی انالیسس میں, کم از کم 10 سال کی پڑھنی ہے, پھر آپ کو سمجھ آئے گا. نہیں یار, کیونکہ 10 سال یہ پرنسپل ہے سیکورٹی انالیسس کا. پرنسپل ہے وارن بفے کا, انویسٹ ان واٹ یو فلی انڈرسٹینڈ.
تو اگر آپ نے بزنس کو پورا انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو 10 سال تو بہت کم ہے. بہت دفعہ تو ایسے شوقس آتے ہیں جو 20-30 سال میں ایک دفعہ آتے ہیں, تو 10 سال منیمم ہے. تو 2019 میں پھر پریکٹیکل انویسٹنگ میں آیا. پھر 2019 سے 22 تک. کتنے سال لگے آپ کو اس پوری ٹریننگ میں؟ میں 2015 میں شروع کیا تھا جب یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوا تھا. اس کے بیچ ہاں فل ٹائم میں اور کوئی کام نہیں کرتا ہوتا تھا, صرف یہ میرا پیشن تھا اور میں اسی پہ کام کرتا ہوتا تھا. پڑھ رہے ہیں ہاں بیچ میں, بلکہ میں بار بار دوسرے ملکوں میں جا کے کوئی سیمینار وغیرہ بھی اٹینڈ کرتا تھا جس سے اور چیزیں جو ہے وہ ریفائن ہوں. 2019 میں جب پریکٹیکل انویسٹنگ میں آئے, اس میں بھی 1-2 سال جب کیے تو تھوڑی امپورٹنس سمجھ آتی ہے. کتاب میں پڑھ لینا کہ یہ چیز نیگیٹو ہے, اور جب وہ اصل میں ہوتی ہے, وہ جو ٹائم کا ڈفرینس ہوتا ہے نا, کتاب میں تو آپ نے 1 منٹ میں پڑھ لیا, تو جب آپ اصل میں آتے ہو آپ کو 6 مہینے اس کو لیو کرنا ہوتا ہے. تو ادھر سے بھی اور تھوڑی ریفائنمنٹ آئی. اور یہ جب پورا سسٹم اچھا بن گیا, سمجھ آ گئی ساری چیزیں کہ پاکستان کے مارکیٹ کے حساب سے بھی کیا چیز امپورٹنٹ ہے, ویلیو انویسٹنگ ادھر ایکچولی میں اپلائی ہو سکتی ہے. تو 2022 میں پھر میں نے سوچا کہ اب جو ہے نا اپنی جو نالج ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کرنی. 2022 میں میں نے ٹویٹر جوائن کیا, اور جب تک یہ بین نہیں ہوا تھا تقریباً 1.5-2 سال میں ہم نے ایک 30,000 لوگوں کی نا کمیونٹی بنا لی. اس پہ میں کمپنیز پہ تھریڈز لکھتا ہوتا تھا, اکانومی پہ بات کرتا ہوتا تھا. اور پھر پچھلے سال جب ہم نے دیکھا کہ ہاں لوگوں کو یہ سمجھ آ رہا ہے, ہمارا بھی کانفیڈنس بہت زیادہ بڑھ گیا, تو ہم نے اب سوچا کہ یہ کام ہم نے اگر اپنے لیے اتنا فائدہ ہو رہا ہے تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی کرنا ہے. ویلتھ کریشن کی جرنی جو ہے نا لوگوں تک پہنچانی. پھر ہم نے آج سے تقریباً 1 سال پہلے یہ جو ویلتھ کریشن کی جرنی تھی نا, یہ ہم نے لوگوں کے لیے کرنا شروع کیا اور اپنی کمپنی فارم کی. اور آج الحمدللہ 500 سے زیادہ لوگ جو ہے نا ہمارے ساتھ ویلتھ کریشن کر رہے ہیں. ویلتھ کریشن لوگوں کو لگ رہا ہوگا بہت بڑا لفظ ہے, لیکن ابھی جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے, پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے اتنے اچھے ریٹرنز ہیں کہ اگر آپ سوچیں میں مہینے کے 20,000 روپے سیو کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے, اگر آپ یہ 20 سال تک 25 سال تک کریں گے نا تو یہ 60 لاکھ روپے بنتے ہیں. اگر آپ یہ ایوریج کمپنی میں ڈال دیں گے نا اسٹاک مارکیٹ کی, کوئی بہت امیزنگ کمپنی بھی نہیں, ایوریج کمپنی جس میں آپ کو نا 1 منٹ بھی کام نہیں کرنا, تو یہ جو 60 لاکھ روپے ہے نا یہ 8 کروڑ روپے بن جاتے ہیں. 8 کروڑ روپے آج سے 25 مہینے میں, مہینے کے 20,000 ڈالنا ہے, بڑھانا بھی نہیں ہے, 10 سال بعد بھی 20,000 ڈالنا ہے. یہ پاور ہے کمپاؤنڈنگ. کمیٹی ڈالنی ہے ویسے کیا آپ؟ ہاں کمیٹی سمجھ لیں, لمبی BC ڈالی ہوئی ہے آپ نے. ڈالی ہوئی ہے, اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ نکال نہیں سکتے, آپ کا جب دل چاہے نکال لیں, ہاں جب آپ کو ضرورت پڑے نکال لیں. اب آپ سوچیں جو یہ بندہ لیکن 60 لاکھ روپے جو 25 سال میں آپ ڈالیں گے, یہ آپ کا اتنا بن جائے گا یار, دیٹس سو کول. یہ لائف چینجنگ ہے نا. اب آپ سوچو آج بندہ سوچتا ہے میرا کیا مسئلہ ہے. ہاں پہلا بندے کا مسئلہ ہوتا ہے یار مجھے نا جاب سے بڑی تنگی ہے, بہت باس کی چک برداشت نہیں ہوتی. آپ اس سے فری ہو گئے, آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ جو ہے فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہو گئے. ایک ساتھ اگر آپ نے 60 لاکھ روپے ڈال دیے تو اس کے اندر رول 25 سال میں کتنے ہوں گے؟ وہ تو بہت زیادہ ہو جائیں گے. ہاں اسٹاک مارکیٹ کا جو 1 سال کا ریٹرن ہے نا 18% کا ایوریج, اس میں ہر 4 سال میں پیسے ڈبل ہوتے ہیں. تو آپ سوچیں 25 سال میں 6 دفعہ ڈبل ہوں گے. 6 دفعہ ڈبل کا مطلب ہوتا ہے 64 ٹائمس. تو 60 لاکھ روپے جو ہے وہ کوئی 40 کروڑ کے آس پاس پہنچ جائیں. کمپاؤنڈنگ ہے یہ. اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے بھائی کیا ہے بھائی کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, کیسے ہو جاتا ہے, یہ مشین لگی ہوئی ہے کیا؟ بھائی یہ مشین ہے. جب آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں نا, آپ کچھ بھی نہیں کر رہے, آپ صرف جو پاکستان کے ٹاپ بزنس مین ہیں نا ان کے ساتھ پارٹنر بن رہے ہو. ان کی کمپنی کا شیئر خرید لیا, اب جب وہ اپنا بزنس بڑھاتے جائیں گے, پروفٹ بناتے جائیں گے, آپ کا بھی شیئر اوپر جاتا رہے گا. کیا یہ پروفٹ جو ہے یہ ٹرانسپیرنس ہوتا ہے یا کیا اس میں ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے؟ 100%. ایک رول ہے کہ ہر 3 مہینے بعد ہر کمپنی نے اپنی رپورٹ پبلش کرنی ہے. لوگ تو اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میں پارٹنرشپ کرتے ہیں, کبھی پتہ چلا ہے آج تک حساب ملا ہے اس بزنس. ہر لسٹڈ کمپنی جو ہے 3 مہینے بعد رپورٹ دیتی ہے, اور اس کے علاوہ بھی کوئی بڑی اناؤنسمنٹ ہو اس کا بھی ڈسکلوجر دینا ہوتا ہے. پراپر رولز ہوتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے لوگوں سے پیسہ لیا ہوا ہے, آپ لوگوں نے یہ ساری چیزیں آپ نے فالو کرنی ہیں. تو ڈسکلوجر کے معاملے میں تو مطلب اگر آپ اپنے پرائیویٹ بزنس سے کمپیئر کریں تو وہ 100 ٹائمز بہتر ہے. لیکوڈیٹی بھی ہے, جب دل چاہے نکال آڈٹ ہوتا ہے نا ان کا. آڈٹ بھی ہوتا ہے 6 بڑی کمپنیوں کا 6 مہینے بعد ہوتا ہے, جو تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے ان کا سال بعد ہوتا ہے. بالکل آڈٹ ہوتا ہے. اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پڑھ کے آپ پورا اندازہ لگا سکتے ہو کہ بھائی اس بزنس میں کیا ہو رہا ہے. اس پہ آپ جیسے پہلے ہم کتابوں کی بات کر رہے تھے, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں کس طریقے سے کمپنی اونچ نیچ کر سکتی ہے نا, اس کی ایک کتاب ہے فائنینشیل شینینگنس, کہ نمبرس میں آپ کیسے ہیر پھیر کر سکتے. اس میں امریکہ کی بھی ایگزامپل بتائی ہوئی ہیں کہ بھائی ادھر بھی جو ہے لوگ جیسے چھوٹا بزنس ہے نا, سیل دکھانی ہے تو جس ڈیٹ پہ سیل دکھانی ہے نا اس سے 2 دن پہلے اپنے دوست کے گھر $1 ملین کا مال بھجوا دیا, نمبر آ گیا ریونیو میں, جب ڈیٹ گزری تو ریٹرن کر لیا, سیلز ریٹرن واپس بک کر لیا, ریونیو بڑھ گیا, جو شو کرنا تھا وہ کام ہو گیا, لیکن ایکچوئل میں وہ کوئی سیل نہیں تھی.
تو ہر دنیا میں ہر جگہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, آپ جو ہے اس کو پکڑ سکتے ہو, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اوکے, مطلب آپ یہ سوچو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. آپ اپنی جاب سے انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہو, آپ اپنی مرضی کا کام کر سکتے ہو, پیشن پروجیکٹ پہ کام کر سکتے ہو, آپ کو گھر بنانا ہے گھر بنا سکتے ہو, آپ کو سیو کر کے بچوں کو باہر پڑھنے بھیجنا ہے اس کو بھیج سکتے ہو, آپ کا ڈریم ہے حج کرنا اس کے لیے پیسے سیو کر سکتے ہو. مطلب آپ جو کرنا چاہو نا یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے اویلیبل ہے. تو بہت اعلیٰ سین ہے یار, ریئلی ریئلی گڈ. اور آپ شارٹ ٹرم پہ بھی کر سکتے ہیں نا, اگر آپ کے دماغ میں ہے کہ یار میں 3-4 سال 5 سال تک ہی جمع کرتا ہوں پیسے, میں میرے پاس اگر انکم ہے 20,000 نہیں زیادہ, اگر 50,000 1,00,000 روپے ڈال رہے ہیں مہینے کے سیو کر کے تو 5 سال میں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا آپ کا پورٹ فولیو. 5 سال بڑا اچھا ٹائم ہے, مطلب ہاں بیونڈ 5 ایئرز آپ کہتے ہیں. کیونکہ 5 سال یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھے لانگ ٹرم لائک لانگ ٹرم سیم میں آ جاتا ہے کہ یار 5 سال آپ ہم جب ہمیشہ سوچ رہے ہیں اکثر و بیشتر جابس کے اندر بھی سوال کیا جاتا ہے ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان نیکسٹ 5 ایئرس. سو نیکسٹ 5 ایئرس آپ کی لائف کے نا یہ ہوتے ہیں کہ یار لائف چینج یہاں ہوگی, لائف چینج ہو رہی ہوتی ہے ہر 5 سال بعد آپ کی ایک سرٹن لائف چینج ہوتی ہے. 1 سال میں تو کچھ بھی ڈفرینس نہیں پتا چلتا, 5 سال میں ڈفرینس پتا چلتا ہے آپ کو لائف کا. نہیں آپ ایون 2 سے 3 سال کا بھی مائنڈ بنا کے چلو, پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک دفعہ چلو گے تو سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے. ایسا ہی ہے.